شکور الحسن صاحب لکھتے ہیں کہ مریم نواز کے بارے میں بہت سے نون لیگی رہنما بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لاڈو رانی بنے بنائے کام بگاڑ دیتی ہے اور یہ اس پرانی جماعت کا بیڑا غرق اور نقصان کرے. اس کے باوجود نواز شریف کی صاحبزادی پارٹی سے چمٹی ہوئی ہے, اپنا گھر بار سنبھالے یہ وہ سارا. دیکھیں شکور الحسن صاحب, آپ ہمارے سوسائٹی کو جانتے ہیں. دیکھو ذوالفقار علی بھٹو دیکھ لیں آپ, ان کے بعد ان کی صاحبزادیاں آئیں, وہ کمپیٹنٹ تھیں جو بھی تھیں. اس کے بعد ان کے شوہر آئے, اس کے بعد ان کا بیٹا ماشاءاللہ تیار ہو گیا. یہ دکانیں ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, یہ کاروبار ہیں, یہ پلانٹس ہیں, یہ ملیں ہیں, یہ فیکٹریز ہیں جو ظاہر ہے اولادوں کو منتقل ہونی ہے. وہ نالائق ہے. اب مجھے نہیں پتا, مجھے آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ مریم کی کوالیفیکیشن کیا ہے. میں نے سنا ہے 2-4 لوگوں سے کہ بڑا کھینچ تان کے ہیرا پھیریاں کر آ کے میڈیکل کالج میں بھیجا گیا, بٹ شی فیلڈ بیکاز ظاہر ہے انجینئر یا ڈاکٹر بننا وہ محنتی بچے ہوتے ہیں. میں نے تو خیر زندگی میں مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی ان پروفیشن سے, لیکن میں اگر بننا بھی چاہتا ڈاکٹر اور انجینئر, میں نہ بن سکتا. میرا ایٹیچیوڈ ہی اور طرح کا تھا. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کتنی وہ کوالیفائڈ ہیں یا پڑھی لکھی ہیں. مزاج جو ہے وہ سامنے ہے. سیاست نام ہے افہام و تفہیم کا. اس کا لغوی مطلب ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں, میں اپنی طرف سے. اچھا, یہ جو اپنی ہنٹر والی اور رضیہ سلطان بننے کی کوشش نہیں ہے. تو باقی تم میں نے جو کہا نا کیوں چمٹی میں نہیں بھائی, بھائیوں میں تو بالکل ہی دم نہیں ہے. وہ تو پریزنٹیبل بھی نہیں ہے, سیدھی سچی آپس کی بات. جو ان کی ہمشیرہ ہیں, ان کی جو بہو ہیں ڈار صاحب کی, ان کے بارے میں ککھ نہیں جانتا, کبھی تصویر بھی نہیں دیکھی. یہ نہیں کہ پردہ نشین ہوں گی, آئی ڈونٹ نو وائی. ادروائز ظاہر ہے بڑی بہن بھی پردہ نشین ہوتی ہیں, ایسی نہیں بات. بھائیوں میں سکت نہیں ہے, دم نہیں ہے, وہ بالکل ہی ان امپریسو ہیں. تو مریم از دا اونلی ون ان کی اولادوں میں جس میں کوئی تھوڑی بہت جان ہے, بول سکتی ہیں, اچھا بولتی ہیں. میں کانٹینٹ کی متن کی بات نہیں کر رہا. کبھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی انفارچونیٹلی جس میں گہرائی اور گہرائی ہو, جس میں ویژن ہو, جس میں لیڈرشپ نظر آئے, جس میں اسٹیٹس منشپ نظر آئے. کوئی مستقبل کی بات, کوئی نسلوں کی بات, کوئی بڑا ویژن دینا فلانا, وہ نہیں. مار دھاڑ یوں کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ جیمز گولڈ سمتھ فلانا, مطلب یہ اس طرح کا بہت ہی لائٹ ویٹ. لیکن نون لیگ یہ شریف فیملی کا کاروبار ہے, اور جب یہ سیاست میں آئے تو انہیں پتہ لگا کہ صنعت اور تجارت تو اوقات ہی کچھ نہیں, یہ تو بیچتی کچھ نہیں, اس میں تو بہت کچھ ہے. طاقت ہے, اختیار ہے, اقتدار ہے, اندھا پیسہ ہے. سو اب وہ کیسے آپ اپنی یہ جو اتنی بڑی جو امپائر ہے, میں امپائر کہہ رہا ہوں سیاسی جماعت کو, وہ نہیں. اس لیے آپ پلیز آپ اپنے مطالبے پہ آپ غور فرمائیں. یہ نہیں ہو سکتا, اور آپ کے پاس ہی جانا ہے. سوال ہے تیسرا, اگین اٹ از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. یہ ہماری بیٹی ہیں مریم حبیب قصور سے, اور یہ عجیب بات ہے, پچھلے دنوں میں نے 3 میرا خیال ہے کالمز لکھے اوپر نیچے, پچھلے میرا خیال ہے 1 مہینے کے اندر. وہ مریم بیٹا اگر ممکن ہو آپ وہ نیٹ سے نکال کے پڑھ لینا, آپ کو پتہ لگے گا. پہلے سوال سن لیں ان کا. وہ کہتی ہیں جی کہ مسلمان محمد بن قاسم کے ساتھ ہندوستان آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں ریفرنس کے ساتھ سمجھائیں تاکہ ہم تنقید کریں. نہیں, بالکل غلط ہے یہ مریم, بالکل غلط ہے. محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے, بلکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی آمد سے بھی پہلے
عربز جو تھے وہ گوا شوا اس طرح کے علاقوں میں ان کے بحری رستوں پہ ان کی حکمرانی تھی، اور وہ ٹریڈرز تھے، ابھی اسلام بھی نہیں آیا، اور ان کی وہاں بستیاں موجود تھیں، کن کی؟ عربوں کی۔ اب تھا گیا کہ بھئی ایک بندہ وہاں یا وہاں اگر 100 عرب فیملی رہ رہی ہے، چونکہ تجارت ہے، 2 بھائی 3 بھائی وہاں بیٹھے ہیں، وہ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹریڈنگ ہاؤس ہے لاہور میں، ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں ہیں، تو ایک بھائی امریکہ میں بیٹھا ہے، وہ وہاں امپورٹ کرتا ہے، وہ وہاں آگے ریٹیل میں بیچتا ہے، یہ وہ سارا، یہ اس زمانے میں بھی تھا، ذرا کروڈ فارم میں تھا۔ تو فیملی کا ایک حصہ وہاں ہے، ایک حصہ یہاں ہے، وہاں سے وہ مال بھیج رہے ہیں، یہاں سے لے کے، تو یہ بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی۔ تو اس کے بعد جب وہاں نور اسلام پھیلا عرب میں، تو پتہ لگا یار اگر میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے تو 3 بھائی وہاں الحمدللہ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ کیا ہوا جی، یہ ہوا جی، وہ ہوا فلانا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نبی اسلام کو، یہ اس طرح ہوا۔ اس کے بعد بہت لمبی تاریخ ہے۔ محمد بن قاسم تو بہت بات کی پیداوار ہے بھائی، یہ تو بنو امیہ کے ایک سو کالڈ خلیفہ اگین حجاج بن یوسف کا وہ بھتیجا تھا، اور اس کی اور کہانی ہے بالکل۔ سو یہ جو کوئی بندہ بات کرے، آپ ایک زحمت کرنا بیٹا کہ میرے 2 یا 3 قسطوں میں کالم تھا، اس لیے ایک آدمی نیٹ پہ اویلیبل ہوگا، اب پڑھ لو ساری تاریخ۔ میں دوبارہ پڑھوں گا بڑھاپے میں، پھر میں وہ سارا پڑھوں گا تو میں تھک جاؤں گا، میرے لیے مشکل ہوگا۔ آپ پڑھ لینا، اگر نہیں تو اسپیسیفک سوال پوچھنا، میں آپ کو خود یہاں سے اپنے آفس والوں کو کہوں گا، آپ کو بھجوا دیں گے۔ اچھا جی، یہ ہیں جی چیتالی شرما، بنگلور انڈیا سے ہیں۔ سوال ہے ان کا کہ جی پاکستان ایک مذہب پر بنا ملک ہے، عمران خان کہتے ہیں وہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے، لیکن وہ گریٹ انڈیا میں RSS کے نظریے سے۔ چیتالی شرما صاحب، تھوڑا پلیز تاریخ پڑھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اگر پاکستان ایک مذہب کی بنیاد پہ بنا ملک ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس میں کیا کر رہے تھے؟ یہ نوبت نہ آتی اگر کانگریس صحیح معنوں میں منصفانہ رویہ اختیار کرتی، اور یہ میں یا کسی مسلمان نے نہیں کہا، یہ اٹس آن ریکارڈ۔ سروجنی نائیڈو صاحبہ کہا کرتی تھیں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ اب آپ مجھے بتائیں، انفیئر ایک پروپیگنڈا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک حلقہ ہے جو یہ بات کرتا ہے۔ تاریخی طور پہ میں نے تو آپ کو ایک مثال دے دی ہے، جب کانگریس میں تھے محمد علی جناح صاحب تو کیوں اس وقت مذہب نہیں تھا؟ ان کا اپنا نام کیا تھا؟ محمد علی جناح۔ محمد علی نام تو یہ ہے نا، وہ کیا تھا؟ انہوں نے جب شادی کی تو مسلمان ہوئیں، ان کی قبر بامبے میں موجود ہے، ان کی جو اہلیاں تھیں، تو بنیاد ہی غلط ہے سوال کی۔ اچھا، عمران خان جو آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں، اچھا او بھائی میرے، مدینہ کی ریاست ایک سمبل ہے، مدینہ کی تو آبادی چند ہزار تھی، یہ تو 24 کروڑ کا ملک ہے آج۔ مدینہ میں تو عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، وہ ایک سمبل ہے، یہ علامتی بات ہو رہی ہے۔ کس حوالے سے؟ وہاں انصاف تھا، وہ ہونا چاہیے، وہاں اکنامک جسٹس بھی تھا، وہاں عدالتی اقتصادی ہر طرح کا انصاف تھا، برابری تھی، پاکیزگی تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
تو صحیح معنوں میں کہنے کی حد تک نہیں، ایک اللہ کی حکمرانی تھی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو آپ RSS کی بات کر رہے ہیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اگین میرے کالمز ہیں، میرے پہ ہمت نہیں اس عمر میں کہ میں کالم پڑھنا شروع کر دوں۔ میں نے ساری تاریخ لکھی ہوئی ہے، اصل کہانی کیا ہے۔ دوبارہ کہیں گے تو میں آپ کی خاطر یہ زحمت گوارا کر لوں گا۔ آئی ریڈ اٹ آؤٹ ٹو یو۔ اب اردو کالم آپ کے لیے شاید مشکل ہو، تو RSS کی جو بنیادی فلسفی ہے، کیا کروں میں، آپ گیتا میرے پیچھے یہ جتنی مقدس کتابیں ہیں ساری، بدھسٹ کی کوئی ایسا سچ کتاب نہیں ہے، ان کی بدھا کی ساری سینکس کا کلیکشن میرے پاس ہے، وہی پڑھ لیں۔ یہ انتہا پسندی تو کسی مذہب میں، دین میں، کسی سپیریئر، کوئی بڑا، کوئی عالیشان آدمی، انتہا پسندی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ مجھے بتائیں، اگر آپ کو تھوڑا سا بات میں کوئی دم نظر آئے، اگر بالکل ہی نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے آدمی میں ایسا تعصب ہوتا ہے، ممکن ہے آپ کو بڑی لاجیکل بات بھی کریں تو میرے اندر بیریئرز ہی اتنے ہیں کہ میں نہیں وہ قبول کروں گا۔ اگر آپ کو لگے تو بھیج دیں، آپ کا میسج مجھے ملنے کے بعد میں وہ 2 کالمز پڑھ دوں گا جن میں ساری ہے RSS کی، اور یہ ہوا کیا، کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور ان میں بہت سارے جو ہمارے ہندو اسکالرز ہیں، ہندو فلاسفرز ہیں، ان کو میں کوٹ کروں گا، اور وہ کو تازہ نہیں کہ میں کو 20 سال 30 سال 40 سال پرانی 50 سال پرانی بات کروں گا، بہت پہلے، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ باقی آپ جانیں، آپ کا ضمیر جانے، ذہن جانے، جو بھی۔ یہ جو شوہر کا مجازی خدا ہونے کا تصور ہے، اس کو بہت ہی بری طرح انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ ہمارے میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے، صدیوں ہم اور ہمارے جو پڑوسی ہیں اکٹھے رہے، وہاں تو عورت کو، شوہر مر گیا عورت کو ساتھ مار دیتے تھے، ستی کی رسم تھی۔ اور انگریزوں کا اس بر صغیر پہ بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے کتنی طاقت سے اس مکروہ، گندی اور غلیظ رسم کو ختم کیا۔ تو ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آج کل وہ چل رہا ہے، وہ ٹرکس کے بارے میں، آٹومنس کے بارے میں، ان کے جو بانی تھے سلطنت عثمانیہ کے، عثمان پہلے حکمران، ان کے والد پر پہلے تغرل پہ چلا ہے، پھر ان کے بیٹے عثمان پہ، جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور 600+ ایئرس 3 کانٹیننٹس، 3 بر صغیر جو تھے، بر اعظموں پہ، بر صغیر نہیں 3 بر اعظموں پہ حکومت کی۔ ان کے بارے میں سیریس چل رہے ہیں۔ اچھا، میں نے وہ کچھ جنگیں تلوار بازی دکھانے کے لیے نہیں، آئی ٹولڈ مائی چلڈرن ٹو واچ، کہ تاکہ ان کا کلچر، ٹرکس کا زمانے کا سمجھ آئے، ان کا بود و باش، رہن سہن کیسا تھا، ان کے خیمے کیسے تھے، ان کے ادب آداب کیسے تھے، ان کی زندگی ترجیحات کیسی تھیں، وہ کھانا کیسے بناتے تھے، ان کی خواتین کتنا ایکٹیو رول پلے کرتی تھیں۔ اور انتہا یہ ہے کہ وہ کارپٹ ویونگ، یہ وہ اس طرح کے سارے کام خواتین کرتی تھیں، اور ساتھ وہ میدان جنگ میں تلواریں، اچھا خود بھی آپس میں بھی لڑتی تھیں اور دشمنوں سے بھی۔ کمال، which is a reality۔ عربوں کی تو کوئی لمبی چوڑی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ تو 100+ ایئرز کر کے تو فارغ پورغ ہو گئے، آج بھی ان کا جو حال ہے وہ دیکھ لیں۔ اسلام کا صحیح معنوں میں جو ڈنکا بجایا ہے وہ تو ترکوں نے بجایا ہے، ٹھیک ہے، مغل بھی ترک تھے، یہ ذہن میں رکھیں، امیر تیمور بھی ترک تھا، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آٹومنس کے ہیں، سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ، تو خیر میں نہیں اس کو مانتا، خلفائے راشدین، اور اس کے بعد ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ فرشتوں جیسے لوگ تھے، تو ان کو خلافت کہنا تو میں پسند نہیں کرتا، بہرحال نہیں ہوئے، لیکن بہرحال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی، تو ان کی خواتین کا رول دیکھو آپ، تو
تو وہ رول ہو سکتا ہے برقعے پہن کے. پردے کی انٹرپریٹیشن ڈیفینیشن اس کی ایک تاریخ ہے, اس کو اٹھا کے دیکھ لیں, ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. اور ہمارے ایک بہت بڑے اردو ادب کے بہت ہی بڑے شاعر, میں تو سمجھتا ہوں ان جیسا دوسرا شاعر ہے ہی کوئی نہیں. غالب کے بعد مجھے جو بندہ بہت فیسنیٹ کرتا ہے, میر ہیں اور بڑے لوگ ہیں, لیکن میں منیر نیازی کو میں لکھتا ہوں پیر نیازی. دیکھنے میں جتنے خوبصورت تھے اتنے ہی خوبصورت ان کی شاعری بھی ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ اس معاشرے نے, اپنے معاشرے کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ اس معاشرے نے خاک ترقی کرنی, آدھی آبادی کو دروازوں میں بند کر کے, گھروں میں بند کر کے, باقی آدھی آبادی ان کی حفاظت کے لیے ڈانگیں لے کے باہر بیٹھی ہے, انہوں نے خاک کوئی کام کرنا ہے. سو یہ ایک سمبولک بات ہے. اچھا, آخری بات, لیٹ می کنکلوڈ, کہ ایک میں نے سروے پڑھا تھا چند سال پہلے کہ مٹھی بھر یہودیوں نے پوری دنیا کو نچایا ہوا ہے انگلیوں پہ, چند کروڑ یہودی, ایجادات کے پیچھے وہ, سائنس کے پیچھے وہ, ٹیکنالوجی کے پیچھے وہ, انفلوئنس کے پیچھے لیٹے ہوئے ہیں اتنے پیسے کے باوجود, عربس, اور مزید آگے آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے. انہوں نے کہا یہ وجہ کیا ہے؟ اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی, بڑا پیسہ خرچ ہوا, اور میں وہ بہت لمبی چوڑی ریسرچ ہے. اس کی باٹم لائن میں اس کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ وہ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ریسرچ کے بعد, ان کا باٹم لائن کیا تھا, خلاصہ کیا تھا, سمری کیا تھی, کہ یہودی ماؤں جیسی مائیں نہیں ہیں. مسلمانوں کا تو خیر بیچاروں کا حال ہی بہت برا ہے. پاؤں کی آپ اندازہ لگاؤ, سعودی عربیہ ہمارا محور و مرکز ہے, ہماری جند جان ہے وہ دھرتی. ابھی ریسنٹلی یار کو خدا کا خوف کرو, آپ عورتوں کو بہت بڑی ایم بی ایس جو ہیں, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, وہ بہت فارورڈ ویژنری آدمی, اللہ اس آدمی کو صحت دے, زندگی دے, اقتدار دے, اختیار دے. وہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑی تبدیلی کا وہ آدمی باعث بن سکتا ہے. وہ تم اجازت دے رہے ہو اب گاڑی چلانے کی, وہ کیا لوگ ہو؟ کوئی گاڑی کیا ہے, کار کیا ہے؟ اٹس جسٹ اے مشین. تو واشنگ مشین چلا سکتی ہے عورت, ٹی وی کیا ہے, اٹس اے مشین, وہ بھی وہ چلا سکتی ہے, بند کر سکتی ہے, چینل چینج کر سکتی ہے. اچھا, اور اس طرح کی جو گھروں میں آج کل تو قدم قدم پہ مشینوں سے واسطہ پڑتا ہے, وہ سب ٹھیک ہے. وہ جو پانی کے لیے جو چلانا ہے, اچھا جنریٹر ہے اگر گھر میں, وہ بہت ساری مشینیں ٹھیک ہیں. گاڑی چلانا ہے یار, ایڈیوٹک. 50%. یہ یاد رکھیں, جب خلافت ختم ہوئی اور اسلام میں مکروہ ملوکیت آئی تو وہ ایک سازش تھی کہ یار اس پردے میں, اس آڑ میں 50% آبادی کو تو ویسے ہی عضو معطل بنا دو, اس کا تو رول ہی ختم کر دو. یہ واردات تھی جو پیشہ ور ملا نے, میں کیا عرض کر رہا ہوں, پیشہ ور مولوی جن کا پروفیشن ہے. پروفیشن میں کیا ہوتا ہے؟ نفع, منافع, پروفٹ. یہ پیغمبروں, اولیاء, صوفیاء وہ منافعوں سے ماورا ہوتے ہیں. جو پیشہ ور ہوتا ہے, چونکہ وہ پیشے نہیں ہیں, پیشہ ور آدمی جو ہے وہ روکڑا, وہ بس ٹھیک ہے. یہ فتویٰ فروشی کی اتنی لمبی مثال ہے. اور ایک اور بات, ذہنی طور پہ کچھ لوگ اتنا پست ہوتے ہیں, اتنے محدود ہوتے ہیں. مثلا کل تک کی بات ہے, لاؤڈ سپیکر حرام تھا, آج وہ سونے نہیں دیتے. اچھا, تصویر حرام تھی, اب مدتوں سے پاسپورٹ کے بغیر تو آئے. ایک زمانے میں تو لوگ منہ اٹھاتے تھے, چل پڑتے تھے. اب آپ عمرہ اور حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. اور پاسپورٹ تب تک بن نہیں سکتا جب تک اس پہ تصویر نہیں ہے. کیمرہ حرام تھا, اب سج بن کے بیٹھ جاتے ہیں.
نامحرم، اچھا نامحرم عورت. اب وہ بھائی اسلام بڑی کمال چیز ہے، اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ مومن کی تو ایک پہچان یہ ہے کہ جو اپنے بدلتے ہوئے وقت، بدلتے ہوئے عہد، دور اور زمانے کے مطابق، علی شریعتی کا جملہ میں کئی بار بول چکا ہوں کہ اللہ کرے کروڑ میں سے 5 کی بھی سمجھ میں آ جائے، میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. وہ یہ کہ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دا ان چینجنگ نیڈس. تو آج جہازوں پہ جاتے ہو آپ زیارتوں کے لیے، پہلے اب ادھر ہی پھنسے رہو. نہیں، قرآن پاک میں ہے اپنے گھوڑے تیار رکھو، تو اس کا مطلب ہے گھوڑے تیار رکھے پاک فوج. یہ باقی جتنا ماڈرن، یہ ایٹم بم نہ بنائے، گھوڑے تیار رکھیں. ایٹم بم نہ تیار رکھیں، کوئی ٹینکس اور توپیں نہ تیار رکھیں. اور خدا کا خوف کرو. یہ جو ایک طبقہ ہے نا، یہ بوسہ مرگ ہے مسلمانوں کے لیے. یہی حال عورت کا. اینڈ لیٹ ہر پارٹیسپیٹ. وہی ایک آدھ کروموسوم، یہ عجیب و غریب بات ہے، مزہ کا خیز بات ہے. نارمل یہ سرجریز ہوتی ہیں کہ ایک دروازے سے عورت شامل ہوتی ہے، ایک مائنر سی سرجری ہوتی ہے، دروازے دوسرے سے نکلے تو وہ مرد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ بھائی، اس کا سارا کچھ چینج ہو گیا. یہ ہوتا نہیں. اکثر اخباروں میں خبریں ہوتی ہیں کہ جی فلاں لڑکی تھی وہ لڑکے میں تبدیل ہو گئی. یہ کیا بات ہے؟ سو بیسیکلی جب تک ہم اپنی عورتوں کو اپ گریڈ نہیں کرتے، ایجوکیٹ نہیں کرتے، ان کے دماغوں کو روشن نہیں کرتے، ان کے دلوں کو روشن نہیں کرتے، وہ اچھی اولاد کو اچھی پرورش کر ہی نہیں سکتی. اور میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ اس صحت میں سیمی لٹریٹ وومن، نیم خاندانی میں میٹرک کہتے وہ بھی نہیں کر سکتی، اس کے بھی بس کی بات نہیں. ہائیلی انلائٹنڈ پیرنٹس، باپوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے. جنرلی زمانے ہی ایسے ہیں. کوئی تصور ہی نہیں تھا میرے اپنے بچپن میں جو لائل پور میں گزرا میرا ٹین ایج. ہمارا ایک گھر پیپلز کالونی میں تھا، ایک سرکولر روڈ پہ تھا. وہ لمبا ترین فاصلہ سمجھا جاتا تھا. اب ڈیفینس کے فیز 7-8 سے کو مجھے سیکریٹریٹ پہنچ کے دکھائے ذرا، گھنٹے 1.5 گھنٹے سے کم. سو آنا جانا اور لوازمات. ایک زمانے میں ہوٹلنگ وغیرہ کا اس طرح کا رواج نہیں جتنا اب کلبز ہیں، یہ جم خانہ ہے تو رائل پام ہے. باپوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور وہاں بھی وہ کام ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بات بتاؤں، میں تو 15 دن مہینہ گھر سے نہیں نکلتا. لیکن نارملی ہمارے ہاں جو کلب میں دوستیاں نہیں ہوتی ہیں، کلبوں میں ضرورتیں ہوتی ہیں، پی آر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باپوں کے پاس تو ویسے وقت نہیں رہ گیا. اچھا، ماؤں کے پیسے پلے کچھ نہیں ہے. اوپر سے یہ جو گند آ گیا ہے اس ملک میں، میرا جسم میری مرضی. تو یار کبھی یہ بیویوں کو، ہماری بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹی ہیں، اللہ عقل دے. تمہارا جسم ہے ہی نہیں، تم ان میں مرضی سے پیدا ہوئی ہو. تمہیں مذہب، ملک، معاشرہ تمہاری مرضی کا ملا ہے. تمہیں ماں باپ تمہاری مرضی کے ملے ہیں. تمہیں بہن بھائی تمہاری مرضی کے ملے ہیں. وہ تمہارا کچھ بھی مرضی نہیں. تمہاری موت تمہاری مرضی سے آئے گی. کیا کر رہے ہو؟ میرا جسم میری مرضی. وہ میرا کوئی مرضی نہیں ہے. لیکن بہرحال اچھا، جو تھوڑی پڑھ لکھ جاتی ہیں وہ ان کے ویسے دماغ چکرا جاتے ہیں، وہ دمچیاں بن جاتی ہیں مغرب کی. تو اس طرح کی صورتحال ہے. نارمل، ہیلدی، ایجوکیٹڈ، متوازن مائیں ہوں گی. ادروائز جو کچھ اس معاشرے میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، یہی زر میں کھائے گا. تھینک یو.